تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر جناب سیدہ کا کوئی گستاخ ہوتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں، کسی نے آ کے دروازے پر خبر دی کہ فاطمہ تمہارے بابا کے بدن پہ، ان کی کمر پہ کسی نے اوجھڑی ڈالی ہے۔ حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی گئی، بھائی بھی نہیں ہے، بھائی ہوتا ہے تو کم سے کم اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ بھئی بابا کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ تو گھر کے بچے نوجوان دوڑتے ہیں، اپنے باپ کو اسپتال لے کے جاتے ہیں، عورت بیچاری اتنی جلدی نہیں کر پاتی۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹی ہیں، چھوٹی سی شہزادی، ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے یہ بیٹیاں۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی قدر کرو اور اس لیے ان کو زیادہ عزت دو، کیونکہ رسول اللہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور صرف فضیلت نہیں بیان فرمائی، حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف باتیں بیان نہیں کی ہیں، آقا علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی جب پیدا ہوئی تو آقا علیہ السلام نے جشن منایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے، اتنی محبت کرتے تھے، آقا علیہ السلام ان کو چومتے تھے، ان کو سونگھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب فاطمہ گھر میں آتی تھیں تو رسول اللہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، اور گھر بھی کوئی 800-900 کلومیٹر دور نہیں تھا، گھر بھی قریب میں تھا، 3 گھر چھوڑ کر کے مولا علی کا گھر تھا۔ شادی ہو گئی جب جناب فاطمہ الزہرا کی، تو جب شادی ہو گئی تو جب گھر میں آتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، رسول اللہ کھڑے ہوتے، استقبال کرتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے۔ ساری دنیا تو حضور کے نام پہ انگوٹھا چوم رہی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا محمد سنتی ہے، انگوٹھا چومتی ہے، لیکن رسول اللہ خود اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے ہیں۔ دنیا کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، یہ علی کی بیوی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتا ہے تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بیٹی کی یہ فضیلت اور یہ شان بیان فرما دی اور خود کر کے دکھایا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب وہ تشریف لاتی تو حضور ہاتھ چومتے، استقبال کرتے، کھڑے ہو جاتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ جی، اپنے بیٹھنے کی جگہ رسول اللہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے، اپنی مسند پر بٹھا دیتے، اور وہ مسند کوئی چھوٹی موٹی مسند نہیں ہے، کائنات کے تمام نبیوں کے سردار ہیں رسول اللہ، اور رسول اللہ کی مسند اس کائنات میں سب سے بڑی مسند ہے۔ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے اس کائنات میں۔ اللہ رب العزت نے مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت بیان کی ہے، سب سے زیادہ فضیلت عطا کی محمد الرسول اللہ کو۔ بیٹی آتی، کھڑے ہوتے، استقبال کرتے، بیٹی کا ہاتھ چومتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھا دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام پر جب اوجھڑی ڈالی گئی، بچپن کا زمانہ ہے، جناب فاطمہ چھوٹی تھیں ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں عبادت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں، اور وہیں پر ایک کافر نے دیکھا، ابو جہل اور عتبہ بن معیط، کئی لوگ اس میں شامل تھے، کافر نے دیکھا کہ رسول اللہ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں جگہ ایک اونٹ قربان ہوا ہے اور اس کی اوجھڑی پڑی ہے، وہ اوجھڑی لا کر کے محمد کے بدن پہ ڈال دو، محمد کی کمر پہ ڈال دو۔ اب وہ ظالم گیا، وہ اوجھڑی اٹھا کر کے لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، حضور کے اوپر وہ اوجھڑی لا کر کے ڈال دی، اوجھڑی لا کر کے ڈال دی۔ اب آپ سوچئے کہ کیا زمانہ رہا ہوگا اور کیا درد ہوگا۔ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو آ کر کے خبر دی، چھوٹی سی ہیں جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین، اور حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں، کسی نے آ کے دروازے پر خبر دی کہ فاطمہ تمہارے بابا کے بدن پہ، ان کی کمر پہ کسی نے اوجھڑی ڈالی ہے۔ حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی گئی، بھائی بھی نہیں ہے، بھائی ہوتا ہے تو کم سے کم اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ بھئی بابا کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ تو گھر کے بچے نوجوان دوڑتے ہیں، اپنے باپ کو اسپتال لے کے جاتے ہیں، عورت بیچاری اتنی جلدی نہیں کر پاتی۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹی ہیں، چھوٹی سی شہزادی، جب انہوں نے سنا
کہ رسول اللہ کے بدن پر, बाबा के बदन पर ओझड़ी डाली गई है तो वो दौड़ती हुई गई. खाना काबा में देखा कि हुजूर सजदे में है और ओझड़ी उनके बदन पे रखी है, उनकी कमर पे रखी है. हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने छोटे छोटे मासूम हाथों से वो ओझड़ी हटाने लगी, वो गंदगी साफ़ करने लगी. और जब वो गंदगी साफ़ कर रही थी तो आँखों से आंसू जारी थे. आका अलैहिस्सलाम ने जब शहज़ादी को रोते हुए देखा तो हुजूर की आंखों से भी आंसू जारी हो गए. फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा के हाथ को पकड़ कर के ले जाती हैं और एक कुएं पे ले जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बिठाया, पानी निकाला. आका अलैहिस्सलाम के बदन पर जो वो गंदगी लगी थी उस गंदगी को साफ़ किया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने. और जब वो साफ़ कर रही थी, आंखों से आंसू जारी थे, हज़रत फ़ातिमा ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर वो अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, बारी ताला जिसने मेरे बाबा के साथ में ऐसा किया है तो दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई का अजाब उनको देना. हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने उस वक्त जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो रसूल अल्लाह ने ओहद में भी हाथ नहीं उठाए थे बद्दुआ के लिए. रसूल अल्लाह ने ताइफ की वादी में भी जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन जब बेटी ने हाथ उठाए तो रसूल अल्लाह ने भी आमीन कहा. और फिर दुनिया ने देखा कि जंगे बदर में यही अबू जहल, यही अबू लहब, यही अतबा और शैबा रसूल अल्लाह की गर्दन उतारने के लिए जा रहे थे, मुसलमानों को जलील और रुसवा करने के लिए जा रहे थे. लेकिन जनाब फातिमा का दिल दुखा था, बाबा का दिल दुखाया था. जनाब सैयदा के दिल से आवाज निकली थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में उन तमाम जालिमों को ऐसा जलील और रुसवा किया कि एक तरफ तो 313 हैं और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर है जिनके पास में सारे जंगी साजो सामान है, और इधर सिर्फ हथियार नहीं है, घोड़े भी कम हैं, ऊंट भी कम हैं, लकड़ियां हैं हाथों में, तलवारें भी पूरी नहीं हैं. लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बद्र में मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई. ये तो सब जानते हैं कि जंगे बदर को मुसलमानों ने जीत लिया था. उस जंगे बदर की फुतुहात की जहां बहुत सारी वजूहात हैं, तो अगर उस जंग में अबू जहल मारा गया, अबू लहब मारा गया, अतबा और शैबा मारे गए, तमाम के तमाम जालिम मारे गए, तो वो इस वजह से मारे गए थे कि उन तमाम शैतानों ने रसूल अल्लाह की बेटी का दिल दुखाया था. और फिर जनाब सैयदा ने वहाँ पर जो अल्फाज कहे थे दुनिया ने फिर देखा. तो ये बात याद रखिए कि अगर जनाब सैयदा का कोई गुस्ताख होता है तो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा. और जंगे बदर उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. आज भी अबू जहल की कुछ औलादें, आज भी अबू लहब, अतबा और शैबा की कुछ नाजायज़ औलादें जनाब सैयदा पर इस तरह की तोहमतें लगाती हैं कि माज़अल्लाह उनसे ख़ता हुई थी. तो वो तमाम के तमाम शैतान सुन लें कि अगर सैयदा की बारगाह में ज़रा सी भी गुस्ताखी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गुस्ताख को दुनिया में ही उसका अजाब देता है, जैसा कि जंगे बदर में देखा गया और फिर सारी दुनिया ने देखा. तारीख़ जब भी जंगे बदर की लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कि जनाब सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन ने जो उस वक्त हाथ उठाए थे, अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई और वो तमाम के तमाम जालिम जलील और रुसवा हुए.